اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ سورہ آل عمران کا 14واں رکوع ہے۔ ماقبل آیات میں غزوہ بدر کا ذکر تھا اور ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح اور غزوہ احد میں بظاہراً شکست ہوئی۔ فتح اور شکست دونوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، لہذا نہ فتح کی صورت میں تکبر کرنا چاہیے اور نہ ہی شکست کی صورت میں بددل ہونا چاہیے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بلا آخر حق باطل پر غالب آ کر رہتا ہے، بشرط ہے کہ حق والے حق پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم سے پہلے اس دنیا میں کئی واقعات گزر چکے ہیں، سو تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اے مسلمانوں تم کمزور نہ پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مؤمن ہوئے تو بلا آخر تم ہی غالب ہوگے۔ غزوہ احد کی ابتدا میں مسلمان کافر پر حملہ آور ہوئے اور غالب آ گئے اور کفار کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ میدان جنگ کے ایک ٹیلے پر، جسے جبل رما کہا جاتا ہے، وہاں متعین فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ جب دشمن پسپا ہوا اور میدان جنگ خالی ہو گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کا چھوڑا ہوا ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے اس دستے نے بھی جب دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلا چھوڑنے کی مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر حال میں یہاں جمع رہنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر ان میں سے اکثر نے وہاں ٹھہرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلا چھوڑ دیا، اس پہاڑ سے اتر گئے۔ دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے موقع پا کر وہاں سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی کوشش کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ سب شہید ہو گئے۔ دشمن نے اس جانب سے بے خبر مسلمانوں پر حملہ کر دیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی دوران کسی نے یہ افواہ بھی اڑا دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے، ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے، بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف رہ گئے۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ اس کشمکش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ بعد میں جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی اور ان کے حواس بجا ہوئے تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا، لیکن اس درمیانی عرصے میں 70 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء کہلاتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہے جن سے مایوس اور دل شکستہ نہ ہونا چاہیے، اور اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جن سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے،
اور 70 قید کیے گئے تھے، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جن میں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ گویا سچے مومن کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہاں مشکلات بھی آتی ہے اور آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی نظریں ہر قسم کے حالات میں اللہ پر رہتی ہے۔ گویا اس دنیاوی زندگی میں فتح اور شکست، صحت اور بیماری، ہر طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ صبر اور شکر کے ساتھ ان کا سامنا کرے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آزمائش کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جانچا ہی نہیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور ثابت قدم رہنے والا کون ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو آج تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ موت کو دیکھنے سے مراد موت اور شہادت کے اسباب کو دیکھنا ہے۔ 15ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر آپ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو بھی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دے گا۔ دین کی سچائی کا یقین اور اس پر ثابت قدمی بھی شکر ہی کی ایک صورت ہے، اور اس دین کو چھوڑ دینا کفران نعمت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور یہ کہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد میں شریک ہوگا، اسے مال غنیمت میں حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اصل نیت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوگی تو آخرت کا ثواب حاصل ہوگا اور مال غنیمت بھی ایک اضافی فائدے کے طور پر ملے گا، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کر دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور وہ اللہ سے بس یہی دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور اپنے ہی معاملے میں ہماری زیادتیاں معاف فرما دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھنا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ،
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی دے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ عمل کا بدلہ تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، مگر حسن صرف آخرت ہی کے بدلے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔